السلام علیکم ناظرین کرام، گزشتہ نشست میں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تفصیلاً ذکر کیا تھا۔ آج ہمارا موضوع لوط علیہ السلام کے حیاتی زندگی مبارکہ ہے۔ اس ویڈیو میں ہم لوط علیہ السلام کے بارے میں تفصیلاً ذکر کریں گے۔ لوط علیہ السلام کے حیاتی زندگی سے پوری طرح استفادہ حاصل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آخر تک رہیے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سیدنا لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تھے۔ آپ علیہ السلام کے جائے پیدائش بابل شہر تھی۔ سیدنا لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ آپ علیہ السلام کا حسب و نسب یہ ہے: لوط بن ہاران بن تارخ بن ناخور بن ساروغ بن راغو بن فالغ بن شالخ بن ارفخشد بن سام بن نوح علیہ السلام۔ لوط علیہ السلام ہاران کا بیٹا تھا اور ہاران ابراہیم علیہ السلام کے بھائی تھا۔ لوط علیہ السلام نے اپنے چچا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ عراق سے مصر کی طرف، پھر مصر سے شام کی طرف ہجرت کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے مستقل سکونت فلسطین میں اختیار کی اور پھر وہاں سے لوط علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی حکم پر اردن کی طرف چلے گئے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو نبوت سے سرفرازہ اور لوط علیہ السلام کو صدوم کی علاقے کی طرف مبعوث فرمایا۔ لوط علیہ السلام کو جس علاقے کی طرف مبعوث کیا گیا تھا وہاں 7 بستیاں تھی، جن میں سے 5 بستیوں کی نام درج ذیل ہے، اور وہ یہ ہے: صدوم، عامورہ، ادومہ، سوبیم، زوار۔ ان علاقوں میں جو لوگ آباد تھے وہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے اور بہت برے عیبوں میں مبتلا تھے۔ وہ لوگ جو ناپسندیدہ افعال کرتے تھے اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ جو شخص ان کی مجلس کے پاس سے گزرتا اسے کنکریاں مارتے۔ بعض نے کہا کہ وہ اپنی مجلسوں میں ہی گوس پاد مارتے۔ بعض کا کہنا ہے کہ مجلسوں کے اندر ہی کھلے عام ایک دوسرے سے بدفعلی کرتے۔ لیکن ابن جریر کے نزدیک راجح قول یہ ہے کہ ان کا ناپسندیدہ عمل یہ تھا کہ مجلس کے پاس سے گزرنے والے افراد کو کنکر مارتے اور ان پر آوازیں کستے۔ اس کے علاوہ جو عظیم گناہ تھی جس کے یہ لوگ مرتکب ہوئے تھے وہ ہم جنس پرستی تھی۔ اس قبیح فعل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، حتیٰ کہ بعض کتابوں میں ملا ہے کہ مرد مرد سے اپنی خواہش پوری کرتے اور عورت عورت سے اپنی خواہش پوری کرتی۔ ہم جنس پرستی لوط علیہ السلام کی قوم کی ایجاد تھی۔ ان سے پہلے اور قوموں میں یہ گناہ موجود نہ تھی، یعنی سابقہ قومیں ان قبیح فعل سے قطعاً ناآشنا تھے۔ ابن زید سے مروی ہے کہ جب کوئی مسافر وہاں سے گزرتا تو یہ لوگ اسے لوٹتے اور پھر اس کے ساتھ بدفعلی بھی کرتے۔ پس اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوط علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی جس میں لوط علیہ السلام کو یہ حکم ملا کہ جاؤ اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاؤ اور ان برے افعال سے ان کو منع کر دو جن کا وہ ارتکاب کرتے ہیں۔ پس لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو سالوں سال تبلیغ کیا، انہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلاتے اور انہیں برے کاموں سے منع فرماتے اور ان حرکات پر دردناک عذاب سے خبردار کرتے، مگر لوط علیہ السلام کا خبردار کرنا ان پر کوئی اثر نہ چھوڑ سکا، بلکہ ان کی سرکشی اور گمراہی میں مزید اضافہ ہوا، یہاں تک کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کو چیلنج کیا اور لوط علیہ السلام کو برملا کہا کہ اگر تو اللہ کا سچا نبی ہے تو ہم پر اللہ کا عذاب لا کر دے گا۔ لوط علیہ السلام نے بہت صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، اس کے باوجود بھی وہ اپنے قوم کو وعظ و نصیحت کرتا رہا۔ عرصہ گزرتا رہا، یہاں تک کہ لوط علیہ السلام نے اس قوم میں شادی کی۔ لوط علیہ السلام نے جس عورت سے شادی کی تھی وہ نافرمان تھی، اس نے بھی لوط علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا۔ لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹیاں عطا کی تھی، بڑی بیٹی کا نام ریثا اور چھوٹی بیٹی کا نام راضیہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کے دونوں بیٹیوں کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا اور وہ اپنے باپ کے مطیع رہے۔ بات اس حد تک پہنچی کہ اہل صدوم والوں نے راستوں میں فحش حرکات شروع کر دیے اور مسافروں کو لوٹتے اور ان کے ساتھ بدفعلی کرتے۔ پس لوط علیہ السلام اپنے قوم سے تنگ آ کر ان کے حق میں اللہ تعالیٰ سے بد دعا کی۔ پس اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کی بد دعا کو قبول کی اور 3 فرشتوں کو اہل صدوم کو عذاب دینے کے لیے بھیجے گئے۔ اس طویل عرصے میں لوط علیہ السلام پر کسی بھی شخص نے ایمان نہیں لایا سوائے ان کے 2 بیٹیوں سے۔
یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کا بیوی بھی بے ایمان تھی، مگر اس وقت کافرہ عورت کے ساتھ نکاح کرنا جائز تھی۔ جو 3 فرشتے اہل سدوم والوں کی طرف بھیجے گئے تھے، وہ فرشتے پہلے فلسطین جا کر ابراہیم علیہ السلام کے ہاں مہمان ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام بہت مہمان نواز تھے۔ جب اس نے ان مہمانوں کو دیکھا تو فوراً ہی ایک بچڑے کو ذبح کر کے ان کا گوشت فرشتوں کے سامنے پیش کیا، مگر فرشتوں نے کھانا کھانے سے اجتناب کیا۔ ابراہیم علیہ السلام خوفزدہ ہوئے، مگر جلد ہی فرشتوں نے انہیں بتایا کہ ڈرو مت، ہم اللہ کا فرشتے ہیں، تمہارے لیے ایک خوشخبری لایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو بیٹا عطا کرنے والا ہے جس کا نام اسحاق ہوگا، اور اسحاق کے بیٹے کا نام یعقوب ہوگا۔ اس خوشخبری دینے کے بعد پھر فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ اب ہم اہل سدوم والوں کی طرف جانے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ کس ارادے سے؟ فرشتوں نے جواباً کہا کہ ہم لوط علیہ السلام کے قوم کو تباہ و برباد کرنے والے ہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ سنا تو بہت متعجب ہوا اور فرمانے لگا کہ اگر اس قوم میں 400 مسلمان رہتے ہو تو کیا تم اہل سدوم والوں کو تباہ کرو گے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا نہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ اگر اس قوم میں 200 مسلمان رہتے ہو تو کیا تم اس پر عذاب نازل کر دو گے؟ فرشتوں نے پھر جواب نفی میں دیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا کہ کیا اس حال میں بھی تم اس بستی والوں کو ہلاک کر دو گے جس میں 50 مومن رہتے ہو؟ پھر فرشتوں نے جواب نفی میں دیا۔ ایک دفعہ پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے فرمایا کہ اگر اس قوم میں 10 افراد ایمان والے ہو تو پھر بھی تم اس بستی والوں کو ہلاک کر دو گے؟ فرشتوں نے کہا اگر صرف 10 افراد بھی ایسے ہو گئے تو بھی ہم عذاب نازل نہیں کریں گے، کیونکہ جس قوم میں بھی 10 متقی افراد موجود ہو اس میں خیر موجود ہوتی ہے۔ بس ابراہیم علیہ السلام کو اس حال کا علم ہوا کہ ایسا لگتا ہے کہ لوط علیہ السلام پر کسی بھی شخص نے ایمان نہیں لایا ہے، تو پھر فرشتوں کو فرمایا کہ دیکھو اس قوم میں خود لوط علیہ السلام رہتے ہیں، لہٰذا ان پر عذاب کیسے نازل کرو گے؟ فرشتوں نے جواب دیا ہمیں بھی معلوم ہے کہ ان میں لوط علیہ السلام موجود ہے، لیکن ہم انہیں اور ان کے پیروکاروں کو نکال لیں گے سوائے ان کی بیوی، بلا شبہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہے، اور ان کے پیروکار صرف ان کی 2 بیٹیاں ہیں۔ بعد عذاب فرشتے ان سے چلے گئے اور سدوم کی بستی کی طرف بڑھنے لگے۔ بعض علماء کے نزدیک وہ فرشتے جبرائیل علیہ السلام، میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام تھے۔ دوپہر کا وقت تھا جب فرشتے سدوم کی شہر میں داخل ہو گئے۔ وہ فرشتے جب سدوم کی شہر میں داخل ہو گئے تو نہایت حسین و جمیل خوبرو نوجوانوں کی شکل میں آئے تھے۔ ان فرشتوں کی ملاقات بستی والوں میں سے سب سے پہلے لوط علیہ السلام کی بیٹی سے ہوئی۔ لوط علیہ السلام کی بیٹی نہر سدوم سے اپنے گھر والوں کے لیے پانی لے رہی تھی کہ اتنے میں فرشتوں نے اس لڑکی سے کہا کہ ہم اجنبی ہیں اور مسافر ہیں، کیا اس شہر میں ہم کو پناہ مل جائے گا؟ جب لوط علیہ السلام کی بیٹی نے ان خوبرو نوجوانوں کو دیکھا تو وہ ڈر گئی اور انہیں بتایا کہ شہر میں داخل مت ہو جاؤ اور یہاں دروازے کے پاس کھڑے رہو جب تک میں گھر سے نہ آؤں، کیونکہ وہ لڑکی بھی اپنی قوم کی بدفعلی کی عادت کی بنا پر ان نوجوانوں کو دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ گھر آ کر والد سے کہا کہ 3 نوجوان شہر کے دروازے پر کھڑے ہیں اور ہمارے مہمان بننے کی خواہش مند ہے، اتنے خوبصورت ہے کہ میں نے کبھی اتنے خوبصورت نہیں دیکھے، اگر قوم نے انہیں دیکھ لیا تو ان کو رسوا کرے گی، کیونکہ لوط علیہ السلام کی قوم نے لوط علیہ السلام کو منع کر رکھا تھا کہ وہ مرد مہمانوں کو اپنے گھر میں نہ ٹھہرائے گے بلکہ قوم اپنا مہمان بنائے گے۔ لوط علیہ السلام یک تنہا ان کو لینے کے لیے گئے۔ اس وقت تک آپ کے اہل خانہ کے علاوہ کسی کو اس بات کا علم نہ تھا۔ جب مہمان آ چکے تو لوط علیہ السلام کی بیوی گھر سے نکلی اور قوم والوں کو بتایا کہ لوط علیہ السلام کے پاس ایسے خوبصورت لڑکے مہمان آئے ہیں کہ ایسے خوبصورت لڑکے میں نے کبھی نہیں دیکھے۔ یہ سننا تھا کہ پوری مجلس لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف دوڑ پڑی۔ جب یہ لوگ پہنچے تو لوط علیہ السلام نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیا اور اندر سے لوگوں کو مخاطب ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے معاملہ میں مجھے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی ایک بھی شائستہ آدمی نہیں ہے؟ یہ میری قوم کی بیٹیاں ہے، اگر تم چاہو تو ان کا تم سے نکاح کر دیتا ہوں، کیونکہ یہ تمہارے لیے پاکیزہ تر ہے۔ قوم کے لوگ کہنے لگے کہ ہم نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم مردوں کو مہمان نہیں ٹھہرا سکتے، اور تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ تمہاری قوم کی بیٹیوں سے ہم نے کچھ نہیں لینا۔ جب انہوں نے لوط علیہ السلام کی پیشکش کو قبول نہیں کیا تو لوط علیہ السلام نے کہا اے کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ تمہیں سیدھا کر دیتا، یا کوئی مضبوط سہارا ہی ہوتا کہ اس کی پناہ لیتا،
یعنی اگر میرا کنبہ قبیلہ ہوتا یا میرے کچھ مددگار ہوتے تو میں ان مہمانوں کی حفاظت کی غرض سے تمہارے ساتھ مقابلہ کرتا۔ جب لوط علیہ السلام کی نصیحت ان لوگوں پر کچھ اثر نہیں کیا تو انہوں نے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور گھر کی دیواروں پر چڑھ گئے۔ پس فوراً جبریل علیہ السلام نے اپنا پر بطور تپڑ ان کے چہروں پر مارا، جن سے وہ سب نابینا ہو گئے اور دیواروں سے گر پڑے اور چیخنے لگے کہ لوط علیہ السلام کی گھر میں بہت بڑے جادوگر ہے، انہوں نے ہم کو نابینا کر دیا۔ اس صورتحال میں لوط علیہ السلام کا دل گھبرانے لگا، تو فرشتوں نے اصل حقیقت بتاتے ہوئے کہا، اے لوط علیہ السلام، ہم تمہارے پروردگار کے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکتے۔ آپ رات کے وقت اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں سے نکل جائیے، اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، مگر تمہاری بیوی جو آفت اس قوم پر پڑنے والی ہے وہ تمہاری بیوی پر بھی پڑے گی۔ جب لوط علیہ السلام کو علم ہوا کہ مہمان اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں اور قوم کو ہلاک کرنے آئے ہیں، تو ان سے کہا کہ انہیں ابھی ہلاک کر دو۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، ان کی ہلاکت کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے، اور کیا صبح کا وقت کچھ دور ہے؟ یہاں اگر غور کیا جائے تو لوط علیہ السلام اپنے قوم کے عذاب کے معاملے میں جلدی کرتا ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتا ہے کہ ہم جنس پرستی کتنی بڑی ایک قبیح عمل ہے، کیونکہ لوط علیہ السلام سے پہلے جو انبیاء کرام گزرے ہیں انہوں نے بھی اپنی قوموں کے حق میں اللہ تعالیٰ سے بد دعا کی تھی، مگر یہ ثابت نہیں ہوا کہ انہوں نے بھی عذاب کے معاملے میں اتنا جلدی کیا ہو۔ چنانچہ لوط علیہ السلام بیوی اور اپنے بیٹیوں سمیت شہر سے نکل پڑے۔ جیسے لوط علیہ السلام شہر سے چل پڑے، اللہ تعالیٰ کا عذاب شروع ہوا۔ فرشتوں نے زمین اپنے پروں پر اٹھایا اور آسمان کی طرف لے گئے، جس کی وجہ سے زمین میں سخت زلزلہ پیدا ہوئی۔ جب صبح ہوئی تو لوط علیہ السلام کی قوم کے 7 بستی آسمان کے قریب تھی، یہاں تک کہ آسمان والوں نے ان کے کتوں اور مرغوں کی آوازیں سنیں۔ بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ اس 7 بستیوں کو اٹھانے والا فرشتہ جبرائیل علیہ السلام تھا، اور کچھ علماء فرماتے ہیں کہ زمین کو اٹھانے والا فرشتہ میکائیل علیہ السلام تھا۔ پس جبرائیل علیہ السلام نے زمین کو الٹا کر دیا اور بہت تیزی سے اوپر سے نیچے کی طرف پھینک دیا، اور اسی دوران اللہ تعالیٰ نے آسمان سے لوط علیہ السلام کی قوم پر پتھروں کی بارش بھی کر دی۔ کتابوں میں ہے کہ ہر ایک پتھر پر ہر مجرم اور ملزم کا نام لکھا ہوا تھا۔ پس اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کی قوم کو نیست و نابود کر دیا۔ لوط علیہ السلام کی بیوی نے جب ہلاکت کا یہ منظر دیکھا تو پیچھے مڑ کر کہنے لگی، ہائے میری قوم! اتنا کہتے ہی ایک پتھر اسے آ کر لگا اور وہی ڈھیر ہو گئی۔ اس کے بعد لوط علیہ السلام اپنے بیٹیوں سمیت کسی اور شہر جا کر سکونت اختیار کی۔ ھذا اللہ اعلیٰ و اعلم۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اہل سدوم جس خطہ زمین پر غرق کیا گیا تھا، آج اس علاقے میں ایک جھیل واقع ہے جس کو عربی میں البحر المیت کہتے ہیں، انگریزی میں ڈیڈ سی کہتے ہیں اور اردو میں بحر مردار کہتے ہیں۔ اس جھیل کا آدھا حصہ اردن کے علاقے میں آتا ہے اور آدھا حصہ اسرائیل کے علاقے میں آتا ہے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی نمکین جھیل ہے۔ یہ تمام خشک زمین پر سطح سمندر سے سب سے نچلا مقام ہے۔ یہ 420 میٹر نیچے واقع ہے اور یہ دنیا کی سب سے گہری جھیل بھی ہے، جس کی گہرائی 330 میٹر ہے۔ بحیرہ مردار 42 میل طویل اور زیادہ سے زیادہ 11 میل عریض ہے۔ بہت زیادہ نمی کے باعث اس میں کوئی آبی حیوانات اور پودے نہیں پائے جاتے، جبکہ کثافت زیادہ ہونے کی وجہ سے اس میں کوئی انسان ڈوب نہیں سکتا۔ کسی زمانے میں یہاں 7 بستی آباد تھی، آج صرف پانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جھیل کو آنے والے انسانوں کے لیے عبرت کی نشانی بنا کر رکھا ہے۔ جبرائیل امین کی زمین کو نیچے کی طرف پھینکنا پانی ابل پڑنے کی اصل وجہ ہے۔ اس قصص میں ہمارے لیے کیا نتائج، فوائد، عبرتیں و حکمتیں ہیں؟ نمبر 1، ہم جنس پرستی ایک قبیح و شنیع جرم ہے جس کی وجہ انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ نمبر 2، ہم جنس پرستی سے مہلک امراض انسان کو لگتا ہے، جیسے ایڈز، آتشک، سوزاک، سیلان، خارش اور خطرناک کوڑے وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے ہم جنس پرستی کے قبیح جرم کی شکار قوم کو دردناک عذاب چکایا تھا، پھر ان کے حالات بیان کر دیے تاکہ قیامت تک آنے والے نسلیں اس جرم سے بچے اور قوم لوط کے انجام سے عبرت پکڑے۔ نمبر 4، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے، تم جس شخص کو اہل سدوم والا عمل کرتے دیکھو تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ اس نشست کا اب اختتام ہونے والا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ گفتگو جاری رہے گی، جس میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر مختصراً ہوگا۔